موسمیاتی تبدیلیوں کی، جن کی وجہ سے آج کل پوری دنیا میں مسائل ہیں اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں کے سب سے شدید اثرات جھیل رہے ہیں۔ حالانکہ عالمی آلودگی میں جو ہمارا حصہ ہے، جو ہمارا شیئر ہے، وہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن کہیں تباہ کن سیلاب دیکھ رہے ہیں، کہیں شدید گرمی کی لہریں ہیں، کہیں خشک سالی ہے، فصلوں کی بربادی ہے، پانی کی قلت کا مسئلہ ہے، کبھی اسموگ ہے، کبھی فوگ بن کر موسمی جو بارش ہے، اور کبھی بارشوں کی بہتات، کہیں برف باری تو کہیں خشک ہوتی جھیلیں اور پگھلتے برفانی تودے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف قدرتی آفات ہے یا پھر ہماری اجتماعی غفلت کا نتیجہ ہے؟ کیا آج ہم موسمیاتی جنگ کے یار ہیں یا ہم ابھی صرف نقصانات گننے میں مصروف ہیں؟ مزید اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں عالمی سطح پر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کام کرنے والی اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر علیزہ ایاز سے۔ علیزہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ترقی یافتہ ممالک بھی موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہیں، اور کیا وہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں؟ جی السلام علیکم، شکریہ آپ نے آج مجھے بلایا اپنے شو پر۔ جی بالکل، دیکھیں کلائمیٹ چینج کسی سرحد یا بارڈر کو نہیں پہچانتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں ریکارڈ بریکنگ ہیٹ ویوز چل رہی ہیں، گریس اور کینیڈا میں وائلڈ فائرز نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور جرمنی جیسے ممالک میں بھی اچانک آنے والے سیلابوں کی نیوز آ رہی ہے، اور انہوں نے جو سیلاب انہوں نے انفراسٹرکچر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو سائنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو گلوبل ٹیمپریچر میں 1.1 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہو کر متاثر تو کر رہا ہے پوری دنیا کو، لیکن جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے، یہاں ہسٹوریکل رسپانسبلٹی کا تصور آتا ہے۔ گلوبل نارتھ کے ممالک نے انڈسٹریل ریولوشن سے اب تک سب سے زیادہ کاربن ایمیشنز کی ہیں، اور 2009 میں وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ہر سال تقریباً $100 بلین ترقی پذیر ممالک کو دیں گے، لیکن ابھی تک یہ پورا نہیں ہوا ہے۔ ہم ان سے کلائمیٹ جسٹس کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں نہ صرف اپنے ایمیشنز کو کم کرنا ہے، بلکہ ہمارے جیسے جو ممالک ہیں ان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی ہے اور اڈیپٹیشن میجرز میں مدد دینی ہوگی۔ صحیح ہے۔ اچھا لیجیے، ڈو یو تھنک کہ پاکستان نے کبھی بھی اس مسئلے کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیا ہے اور کوئی عملی طور پر کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں پاکستان نے پالیسی کے سطح پر کافی سنجیدگی دکھائی ہے۔ ہم نے نیشنل اڈیپٹیشن پلان جو کہ NEP کہتے ہیں بنایا ہے، اور لیونگ انڈس انیشیٹو شروع کیا ہے جو ہمارے دریاؤں کو بچانے کے لیے ضروری ہے، اور یہ 2022 کے سیلاب کے بعد پاکستان نے انٹرنیشنل سٹیج پر COP27 پر لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی جو بنیاد رکھی، وہ ہماری ڈپلومیٹک کامیابی ہے۔ لیکن ایز اے کنسلٹنٹ میں سمجھتی ہوں کہ اصلی چیلنج امپلیمنٹیشن کا ہے، یعنی کہ آپ اس سلوشن کو ایگزیکیوٹ کس طرح کریں گے، تھیوری کو ایکشن میں کس طرح بدلیں گے۔ تو ہمیں اپنے شہروں کی پلاننگ بدلنی ہوگی، ہمیں ارلی وارننگ سسٹمز کا جو انتظام ہوتا ہے وہ کرنا ہوگا، تاکہ پھر ہر علاقے میں اسپیسیفکلی جو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز ہوتے ہیں، گلوف کہتے ہیں اسے، اس سے بچائیں تاکہ اس سے جو نقصان ہے وہ رک سکے۔ کام شروع ہوتا تو ہے، لیکن کلائمیٹ چینج کی رفتار اتنی تیز ہے کہ ہم اپنی کلائمیٹ ریزیلینس کے رفتار کو دگنا کرنا ہوگا ہمیں تقریباً۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہر مسئلے کا الزام صرف حکومت پر ڈال کر خود بری الزمہ ہو جانا چاہیے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ماحول کو تباہ کرنے میں عوام بھی برابر کے شریک ہیں؟ میرے اوپینین میں حکومت اور عوام دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ حکومت کا کام ہے کاربن ٹیکس لگانا، پلاسٹک پر پابندی لگانا اور رینیوبل انرجی فراہم کرنا، لیکن اگر ہم بے حیثیتی شرازی سٹیزنز اپنا رویہ نہیں بدلیں گے تو کوئی بھی لا کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ جو کچرا پھینکتے ہیں، جو سنگل یوز پلاسٹک کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے ڈرینیج سسٹمز کو بلاک کرتا ہے اور سیلاب کی صورت میں تباہی کو سبب بناتا ہے۔ ہمیں اپنی جو ہماری رسپانسبلٹیز اور انڈیویجول کاربن فٹ پرنٹ جسے کہتے ہیں، اسے سمجھنا ہوگا، اور جب تک ہم گھروں میں بجلی اور پانی ضائع کرتے رہیں گے، ہمیں ماحولیاتی بحران میں برابر کا شریک ماننا ہوگا، اپنے آپ کو رکھنا ہوگا۔ یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی بات آ جاتی ہے۔ وہ کانسیپٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ تبدیلی اوپر سے نیچے جو ٹاپ ڈاؤن کہتے ہیں، اور نیچے سے اوپر باٹم اپ، دونوں طرف سے آنی چاہیے۔ تو it has to be in both directions۔
بات تو بالکل درست کر. اچھا علیزہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جو کسان ہیں وہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف سب سے زیادہ ہمیں غیر محفوظ طبقہ دکھائی دیتے ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس سے مزید کون کون سا جو طبقہ ہے وہ متاثر ہوگا؟ کسان سب سے پہلی لائن پر کھڑا ہے، جو فرنٹ لائن کہتے ہیں. موسم کی تبدیلی سے جو ایگریکلچر سائیکلز ہوتی ہیں وہ پوری طرح الٹ پلٹ ہو چکی ہیں. کبھی سخت گرمی فصل کو جلا دیتا ہے اور تو کبھی بے وقت بارش کٹنگ کے وقت فصل تباہ کر دیتی ہے. اس نے نہ صرف کسان کو غریب کر دیا ہے بلکہ پورے ملک میں ایک فوڈ انسیکیورٹی کی پرابلم پیدا کر دی ہے، جسے کہتے ہیں غذا کی قلت. لیکن اس کے علاوہ ہمارا جو اربن پور طبقہ ہے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور ہو رہا ہے. وہ لوگ جو کچی بادیوں میں رہتے ہیں جہاں گرمی سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، ان کے لیے ہیٹ سٹریس جیسی پرابلم کافی زیادہ پیدا ہوتی ہے. خواتین پر بھی اس سے بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے ان پر، کیونکہ جو دیہاتی علاقوں میں پانی لینے کے لیے ذمہ داری ان کی ہوتی ہے اکثر، اور جو خشک سالی جو ڈراؤٹ کہتے ہیں جسے، اس کی وجہ سے انہیں میلوں دور جانا پڑتا ہے، پیدل چلنا پڑتا ہے. تو یہ صرف ایک ماحولیاتی نہیں، انوائرمنٹلی نہیں، بلکہ ایک سوشل اکنامک مسئلہ بھی ہے. تو پھر بتائیے گا کہ ذاتی طور پر آپ کیا سمجھتی ہیں ماحول کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، ذاتی طور پہ بہت سے ہم ایکشنز لے سکتے ہیں، اور میں اکثر جب مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو میں جو 4 ایس ہوتے ہیں ان پر زور دیتی ہوں، جو کہ ہر انسان کر سکتا ہے، ان کی ایبلٹی میں ہے. تو دیکھ لیں، نمبر 1 سیو انرجی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی کا کم استعمال صرف بل کم نہیں کرتا بلکہ جو کاربن ایمیشنز ہوتی ہیں ان سے بھی کم کرتا ہے. سولر انرجی کی طرف منتقل ہونے کا ایک بہترین قدم ہے، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سے گھر اب اس طرف اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو جسٹ کیپ دی مومنٹم اپ. نمبر 2 جو ایس ہے وہ ہے اسٹاپ پلاسٹک. پلاسٹک ہماری زمین اور سمندر کو زہر آلود کر چکا ہے. کپڑے کے بیگز استعمال شروع کریں، جو کہ کچھ سٹورز میں ہیں، بٹ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پلاسٹک کا ہم بالکل یوز کرنا بند کر دیں. جو سنگل یوز پلاسٹک ہوتا ہے کہ ایک بار یوز کیا اور پھر اسے پھینک دیا. جو تیسرا ایسا ہے اسے کہتے ہیں اسمارٹ ڈائٹ، جو کہ لوکل اور موسمی فصلوں کو ترجیح دیتی ہے. فوڈ ویسٹ کو زیرو پر لائیں، کیونکہ جب آپ ضائع کرتے ہیں فوڈ تو وہ جو کھانا ہوتا ہے وہ میتھین گیس چھوڑتا ہے، جو ماحول کے لیے سخت نقصان دہ ہے ایکچولی. جو چوتھا ایس ہے اسے کہتے ہیں اسپیک اپ. آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں یا جہاں آپ بیٹھے ہیں یا جہاں شاپنگ کرتے ہیں، ان سے آپ سوال کریں کہ آپ کا سسٹینیبلٹی پلان کیا ہے، آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے. کیونکہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ایک ریجنریٹنگ لیونگ ہم لوگ اسٹیبلش کریں، یعنی زمین سے جتنا لے رہے ہیں اس سے زیادہ ہم اسے دے رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں، ہمارے بچے، گرینڈ چلڈرن اور اس سے بھی آگے جو نسلیں ہیں، انہیں بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. علیزہ، یہ جو فور ان کا آپ نے ذکر کیا واقعی بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. بہت شکریہ علیزہ یاز ہمارے ساتھ موجود تھی. لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں اس کو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر چیز کی ذمہ داری یا تو قدرتی آفت کہہ کر اس پر ڈال دیا جائے یا پھر حکومت کی ذمہ داری ہے یہ کہہ دیا جائے، یہ کافی نہیں ہے. ہمیں انڈیویجولی اپنا جو رول ہے وہ پلے کرنا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے. تو جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں خود سے ضرور پوری یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہی لوگ جب ملک سے باہر جاتے ہیں تو کیسے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ سزائیں ہیں، اگر آپ کوڑا پھینکیں، کوڑا کرکٹ کہیں پھینکیں گے. لوگ برہم ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ریپر کہیں پر پھینک دیا ہے، آپ اٹھا کر خود وہ پریشر فیل کرتے ہیں کہ کسی جگہ پر. تو یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ اس پر عمل درآمد کریں.